اس دور قحط الرجال میں حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی کا وجود کسی نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں ہے۔ وہ اس امت کا ایک زندہ معجزہ ہیں۔ انہیں دیکھ کر خدا یاد آتا ہے اور ان کی باتیں سن کر دلوں میں سوز اور تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ یہ صرف میں ہی نہیں کہہ رہا، بلکہ تقریباً یہی جملہ ہر اس شخص کی زبان پر ہے جس نے بھی ان کی باتیں اپنے دل کے کانوں سے سن رکھی ہے۔ واقعی کوئی زمانہ اللہ کے نیک بندوں سے خالی نہیں رہتا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس سے چاہے بڑے سے بڑا کام لے لیتا ہے۔ ماضی قریب میں جو کام سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے تھانہ بھون کی خانقاہ میں کیا، ان کے بعد جو کام ان کے با کمال خلفاء حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان حضرات کے خلفاء شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور ان حضرات کے بالواسطہ یا بلا واسطہ جانشینوں نے کیا، آج وہی کام پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی انجام دے رہے ہیں۔ اصل میں تو یہ کام حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی اولاد کا تھا، جو دارالعلوم دیوبند سمیت ہزاروں مدارس میں بکھری ہوئی ہے، لیکن انجام دے رہے ہیں شیخ ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی، جو اصطلاحی معنوں میں اس روحانی سلسلے سے وابستہ نہیں اور نہ اس سلسلے ذری کے باقاعدہ فیض یافتہ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ شیخ کی آمد اسی بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانے کے لیے ہو۔ جس طرح لوگ ان کی مجلسوں میں ٹوٹ پڑے اور جس طرح ذوق اور شوق کے کانوں سے ان کی مواعظ کا ایک ایک لفظ انہوں نے سنا اور دل میں اتارا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ راہ حق کے طلبگاروں کی کمی نہیں ہے، تشنگان شوق بھی بے شمار ہیں، بس ایک رہنما کی ضرورت ہے جو ہاتھ پکڑ کر منزل پر پہنچا دے، اور ایک صاحب دل ساقی کی ضرورت ہے جو میں حق پلا کر تشنا کاموں کی پیاس بجھا دے۔ ہم نے اپنے بہت سے بزرگوں کو دیکھا ہے جن پر نگاہ پڑتی تھی تو ہٹنے کا نام نہیں لیتی تھی، بعین ہی یہی کیفیت پیر ذوالفقار صاحب کی ہے۔ چہرہ ایسا منور، تر و تازہ اور شاداب کہ نگاہ پڑے تو ہٹنا بھی بھول جائے، لبوں پر کھیلتی مسکراہٹ، آنکھوں میں یاد الہی کا سوز اور تڑپ، طبیعت میں حد درجہ انکسار اور تواضع، اپنی ہر ادا سے گہری چھاپ چھوڑنے والی شخصیت اہل دیوبند کو مدتوں یاد رہے گی۔ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کی پیدائش سن 1953 کو صوبہ پنجاب پاکستان کے شہر جھنگ میں ایک کھرل خاندان میں ہوئی۔ ان کے والدین نہایت ہی دیندار اور عبادت گزار تھے۔ گھر میں نماز، تلاوت قرآن کا بڑا اہتمام تھا، یہاں تک کہ تہجد کی بھی پابندی ہوتی تھی۔ اپنی والدہ محترمہ کے بارے میں حضرت پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ بہت پابند صوم و صلات تھی۔ جب میں چھوٹا تھا تو رات کے آخری پہر میں والدہ ماجدہ کو بستر میں موجود نہ پا کر اٹھ بیٹھتا۔ میں دیکھتا تھا کہ وہ سرہانے کی طرف مصلی بچھا کر تہجد کی نماز پڑھنے میں مشغول ہیں۔ میں منتظر رہتا تھا کہ نماز کب ختم ہوگی۔ والدہ ماجدہ نماز کے بعد دامن پھیلا کر اونچی اونچی آواز سے رو رو کر دعائیں مانگتی۔ میں نے اپنی زندگی میں تہجد کے وقت جس قدر اپنی والدہ ماجدہ کو روتے دیکھا ہے، کسی اور کو اس قدر روتے نہیں دیکھا۔ بعض اوقات والدہ ماجدہ اس حقیر بندے کا نام لے کر دعائیں کرتی تو میں خوش ہو کر پھر دوبارہ سو جاتا۔ یقیناً یہ والدہ محترمہ کی دعائے سحر گہی اور نالۂ نیم شبی کا نتیجہ ہے کہ آج ان کے بیٹے کا نام پورے عالم میں گونج رہا ہے اور ان سے دلوں کی اصلاح کا کام لیا جا رہا ہے۔ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کی تعلیم اسکولوں اور کالجوں میں ہوئی۔ انہوں نے کئی عصری کورسز بھی کیے۔ سن 1972 میں BSc الیکٹریکل انجینئر، پھر اسسٹنٹ الیکٹریکل انجینئر بنے، اس کے بعد چیف الیکٹریکل انجینئر بن گئے۔ محترم دوستو، آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ جس زمانے میں وہ انجینئر بن رہے تھے، اس زمانے میں جمناسٹک، فٹ بال، سوئمنگ کے کیپٹن اور چیمپئن بھی رہے۔ ان حالات میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی طالب علم دین کی طرف مائل بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ معجزہ ہوا۔ انہوں نے عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ ناظرہ بھی پڑھا،
ابتدائی دینیات، فارسی اور عربی کی کتابیں بھی پڑھی، قرآن کریم بھی حفظ کیا، یہاں تک کہ جب وہ لاہور یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے ان کا تعلق عمدۃ الفقہ کے مصنف حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہو گیا، جو نقشبندیہ سلسلے کے ایک صاحب نسبت بزرگ تھے۔ شیخ ذوالفقار احمد نے ان سے مکتوبات مجدد الفسانی سبقاً پڑھی۔ ان کی وفات کے بعد وہ حضرت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ یہ سن 1980 کی بات ہے۔ اس کے بعد سن 1983 میں خلافت سے سرفراز کیے گئے۔ اس دوران انہوں نے جامعہ رحمانی جہانیہ منڈی اور جامعہ قاسم العلوم ملتان سے دور حدیث کی اعزازی ڈگری بھی حاصل کی۔ اپنے مرشد کی وفات کے بعد وہ پوری طرح دین کے کاموں میں لگ گئے۔ کئی سال امریکہ میں وقت گزار کر اب مستقل طور پر صوبہ پنجاب پاکستان کے شہر جھنگ میں مقیم ہیں۔ لڑکوں اور لڑکیوں کے متعدد دینی ادارے ان کی سرپرستی اور اہتمام میں چل رہے ہیں۔ 50 سے زائد ملکوں کے اصلاحی اور تبلیغی دورے بھی کر چکے ہیں، ہر وقت سرگردہ رہتے ہیں۔ دینی و عصری علوم کی جامعیت حضرت والا کی امتیازی خصوصیت ہے۔ انگریزی زبان پر بہترین عبور حاصل ہے۔ انہیں دینی علوم کو عصری اسلوب میں اور مخاطب کی زبان میں پیش کرنے کا غیر معمولی طور پر ملکہ حاصل ہے۔ ہر سال رمضان المبارک کے مہینے کا آخری عشرہ افریقی ملک زامبیا میں گزرتا ہے، جہاں حضرت اپنے مریدین اور خلفاء کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ اعتکاف فرماتے ہیں۔ ہر سال حج کے ایام میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں مجلسیں لگتی ہیں اور بے شمار عقیدت مند ان مجلسوں میں ان سے استفادہ کرتے ہیں، گویا سال کے 12 مہینے ان کا فیض جاری رہتا ہے۔ حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی کو علماء دیوبند سے بڑی عقیدت ہے، اور یہ عقیدت ان کی ہر تقریر اور تحریر سے جھلکتی ہے۔ آپ ان کی کوئی بھی تقریر سن لیں یا کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو علماء دیوبند کا ذکر ضرور ملے گا۔ یہ عقیدت ہی ان کے ہندوستان آنے کا سبب بنی۔ علماء دیوبند کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے جذبات قابو میں نہیں رہتے، خود بھی روتے ہیں اور سننے والوں کو بھی رلا دیتے ہیں۔ وہ بار بار کہتے ہیں کہ اکابر علماء دیوبند تو صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے وہ افراد ہیں جنہیں اللہ نے 1400 سال بعد پیدا فرمایا تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے ہوا کرتے تھے۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب کی زبان میں ایک عجیب سی تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ تقریریں تو بہت لوگ کرتے ہیں، گھنٹوں کرتے ہیں، الفاظ کا سما باندھ دیتے ہیں، لیکن جب لوگ مجلسوں سے اٹھتے ہیں تو ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہوتا، جیسے آئے تھے ویسے ہی رخصت ہو جاتے ہیں۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ عام سی سادہ سی باتیں اس سوز کے ساتھ کرتے ہیں کہ دل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ وہی باتیں جو بار بار کتابوں میں پڑھی، وہی قصے جو زندگی بھر پڑھتے اور سنتے رہے، ان کی زبان سے سنے تو بالکل نئے محسوس ہوئے۔ ان کی آواز کا سوز اور دل کا اخلاص سننے والے کو اپنے حصار میں لے لیتا ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ہزاروں کا مجمع تقریر کے دوران بالکل ساکت اور صامت ہو جائے اور ماحول پر ایسا سناٹا طاری ہو جائے کہ سوئی گرے تو اس کے گرنے کی بھی آواز سنائی دے۔ حضرت پیر صاحب جب تقریر شروع کرتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے، اور بدشوق سے بدشوق انسان کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ کب تقریر شروع ہوئی اور کب ختم ہو گئی۔ 2-2.5 گھنٹے کس طرح منٹوں میں گزر گئے کسی کو احساس تک نہیں ہوتا۔ تقریریں تو بہت سنی ہیں، لیکن اتنی جامع، مرتب، حسب حال اور پر اثر تقریریں کم ہی سنی ہیں۔ حضرت کے ایک خلیفہ سے معلوم ہوا کہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب اپنی ہر تقریر سے پہلے مکمل تیاری کرتے ہیں، نوٹس تیار کرتے ہیں، احادیث کا متن نوٹ کرتے ہیں، حوالے تلاش کرتے ہیں، حسب حال واقعات اور اشعار کے ذریعے اپنی ہر تقریر کو سجاتے اور سنوارتے ہیں۔ تقریر سے کچھ دیر پہلے تنہائی اختیار کر لیتے ہیں اور رب کریم سے رو رو کر دعا کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ، میری تقریر میں اثر رکھ دے، میری زبان میں حق بات کہنے کی صلاحیت پیدا فرما۔ حضرت پیر صاحب خود فرماتے ہیں کہ میں الہامی تقریر نہیں کر سکتا، رات بھر مطالعہ کرنے کے بعد سامعین کو مخاطب کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تقریر موضوع کے دائرے میں رہتی ہے اور بیکار لغو باتوں سے بالکل پاک اور نہایت مرتب رہتی ہے۔ حضرت پیر صاحب کی تقریروں میں
حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا رنگ جھلکتا ہے۔ حضرت پیر صاحب جدید تعلیم یافتہ طبقے کو متاثر کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کا مطالعہ بڑا وسیع ہے، مشاہدہ گہرا ہے۔ وہ مغربی تہذیب کے مظاہر دیکھ چکے ہیں، اس کی برائیوں سے اچھی طرح واقف ہیں اور دینی تعلیم کی برکت سے ان برائیوں کا علاج بھی خوب جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان سے استفادہ کرنے والوں میں ایک بڑی تعداد ڈاکٹروں، انجینئروں اور عصری علوم سے وابستہ لوگوں کی بھی ہے۔ یہ بات بھی حیرت انگیز ہے کہ جس قدر جدید تعلیم یافتہ طبقہ ان کی طرف بڑھ رہا ہے، اسی قدر دینی تعلیم سے وابستہ لوگ بھی ان کے دامن سے وابستہ ہو رہے ہیں۔ آج سے چند سال پہلے انہیں کوئی بھی نہیں جانتا تھا، خاص طور پر ہندوستان میں تو ان سے کوئی واقف ہی نہیں تھا۔ 15-20 سال پہلے وہ کسی کے ساتھ دیوبند آئے اور گھوم پھر کر چلے گئے، نہ کسی نے ان کی آمد کا نوٹس لیا اور نہ نظر بھر کر ان کی طرف دیکھا، اور جب اچانک ان کی شہرت کا سفر شروع ہوا اور جس طرح مشک کی خوشبو مہکتی ہے اسی طرح ان کے وجود کی خوشبو مہکنے لگی۔ یہ خوشبو سرحدوں سے نکلی اور دور دور تک پھیل گئی۔ آج شاید ہی کوئی جگہ ایسی ہو جہاں یہ خوشبو نہ پہنچ رہی ہو۔ حضرت پیر صاحب جب دوسری مرتبہ ہندوستان آئے تو ان کی شہرت و عظمت کا سکہ لوگوں کے دلوں پر بیٹھ چکا تھا۔ آج وہ جہاں جا رہے ہیں عقیدت مندوں کی بھیڑ انہیں سر آنکھوں پر بٹھا رہی ہے۔ دارالعلوم کا ایک وہ دور بھی تھا جب یہاں کے شیخ الحدیث سے لے کر دربان تک عابد، شب زندہ دار اور تہجد گزار لوگ ہوا کرتے تھے۔ یہ وہ سبق ہے جو اب فراموش ہو چکا ہے۔ عجب نہیں کہ اللہ نے یہ بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے حضرت پیر صاحب کو یہاں بھیجا ہو۔ ہندوستان کے بڑے بڑے علماء حضرت سے بیعت ہیں، جن میں نمایاں نام حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی اور حضرت مولانا محمود مدنی، حضرت مولانا صلاح الدین سیفی نقشبندی کا ہے۔ محترم دوستو، بلا مبالغہ اس دور قحط الرجال میں حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ جیسی شخصیت پورے پاکستان میں تو کیا پوری دنیا میں بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت پیر صاحب کو لمبی زندگی صحت کے ساتھ عطا فرمائے اور امت مسلمہ کو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستو، ویڈیو پسند آنے پر لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔